إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله رواه البخاری. سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یکے بعد دیگر ایک دو دن کر کے ابھی دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے. اب تیسرا عشرے کی آمد ہے. یہ آخری عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے جو دنیا کے تمام عشروں سے افضل ہے. اس عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو دنیا کے جتنے بھی 365 دن ہیں ان تمام راتوں سے یہ افضل ہے. یوں تو ہم دنیا میں بہت سی راتوں کو ہم نے خود افضل بنایا ہوا ہے. شب معراج ہے، شب برات ہے، کتنے شب ہم نے بنایا ہے. نہ ہمارے اللہ نے بنایا اس طرح کی کوئی رات کی فضیلت اس مبارک رات سے افضل، نہ کوئی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہم نے بہت سی راتیں ہم خود ساختہ فضیلت دیا ہوا ہے، لیکن جس رات کو اللہ نے فضیلت دی، ایک مستقل صورت نازل کیا، سورۃ القدر کے نام سے ایک مستقل صورت اسی ایک رات کے لیے نازل کیا. ہم اس رات کے لیے بھی ابھی سویا ہوا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں ہے، ورنہ فیس بک پہ باقی جو شب ہے ان کے بارے میں فیس بک پہ بہت سی پوسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. شب برات ہے، شب معراج ہے، پتہ نہیں کیا کیا شب ہے، ان کے بارے میں پوسٹیں آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں، اس عظیم شب کے بارے میں پوسٹ نظر نہیں آ رہا. یہ آخر کیوں ہے؟ اتنا بدعت لوگوں کو کیوں پسند ہے؟ کیوں؟ ایک سنت ہے، اس سنت سے جان چھڑانے کے لیے شیطان نے بدعتوں کے پیچھے لگا دیا. اگر اس شبوں کی طرح اگر اس عظیم رات کو بھی جاگے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے. کوئی اور رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہو، یا اس کی کوئی اور بڑی فضیلت بیان کیا ہو؟ کوئی ایسی فضیلت حدیثوں میں ذکر نہیں آیا جو اس رات کا مقابلہ کر سکے. اور اس عظیم رات کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مبارک راتیں داخل ہوتے تھے تو شد مئزرہ، اپنے تہبند باندھ لیتے تھے، اپنا کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَةً، یہ رات جاگتے تھے. ایک رات دو رات نہیں، پوری 10 کے 10 راتیں جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں، اپنی بیوی بچوں کو، سب گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، جگاتے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عظیم رات سال میں ایک بار آتے ہیں، ہم اس ایک رات کے لیے بھی کوشش نہ کریں تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ عظیم رات، اس رات کے بارے میں ایک مستقل صورت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس عظیم قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہو سکتا ہے ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، جو 50 سال ہے، 60 سال ہے، ان میں عبادتیں اگر نقص رہ گئی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کے بدلے میں ہمارا مغفرت کر لے. تو اور کیا چاہیے؟ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، یہ عظیم رات جو بہت فضیلت والی رات ہے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے یہ 10 کے 10 رات کو جاگے. اگر یہ 10 ممکن نہ ہو تو کم سے کم جو طاق راتیں ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لیلۃ القدر کو تم
ان طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، کم سے کم اگر پورا عشرہ اٹھنے کی اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو، ٹائم نہ ہو، فرصت نہ ہو، کم سے کم ان 5 راتوں کو، ان طاق راتوں کو اٹھنے کی کوشش کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نوافل ادا کرے، ذکر و اذکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم رات کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔